اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، یہ ان دنوں کی بات ہے، اب سے 30-40 برس پہلے تک سیاست سے وابستہ بڑی شخصیات جو وزارت کے منصب پر بھی فائز رہیں، جنہیں اقتدار بھی ملا، وہ کس قدر سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آج ہماری نسل جن سیاستدانوں کو، اراکین پارلیمنٹ کو، گورنرز کو، بڑے عہدیداروں کو، بڑے مناصب پر فائز لوگوں کو دیکھتی ہے اور ان کے بارے میں جب سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی حقائق اخبارات میں سامنے آتے ہیں، ان کے دولت اور ان کے سہولتیں اور ان کے ٹھاٹ باٹ اور ان کی جو کچھ بھی ہے، میں کوئی منفی بات کرنے سے گریز کرتا ہوں، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے یوں ہی خیال آیا کہ مجھے ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، مگر کمال ہے کہ ان کے دامن میں کبھی کوئی داغ لگا ہو۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب 1970 میں پہلی بار انتخابات ملک گیر سطح پر ہوئے تو میرا دائرہ اور واقفیت چونکہ کراچی تک محدود ہے، تو میرا یقین ہے کہ ایسے بھلے لوگ، نیک لوگ، خیر کے کام کرنے والے لوگ، دیانتداری کے ساتھ فرائض انجام دینے والے لوگ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوں گے، لیکن میں چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں تو میری گفتگو کراچی ہی سے وابستہ لوگوں کے بارے میں ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں، خود مختلف سیاسی جماعتوں میں پروفیسر غفور احمد صاحب کا کیا کردار رہا ہے، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کس کردار کے آدمی تھے، جماعت اسلامی کے امیروں کو آپ نے دیکھے ہیں کس قدر سادہ زندگی گزارتے تھے، علماء کرام کو آپ نے دیکھا ہے، علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب سے لے کر اور بہت سارے جن کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، سن 1970 میں جب انتخابات ہوئے تو جو لوگ جیت کر آئے اپوزیشن میں، اقتدار میں تو پیپلز پارٹی تھی، حیدرآباد سے بہت سے لوگ جیتے، جس میں عثمان کینیڈی، منیر ارائی مرحوم، قومی اسمبلی میں بھی بہت سے لوگ کامیاب ہوئے، کچھ اقتدار میں گئے، کچھ وزیر بنے۔ اب میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری۔ دیکھیے، 1970 میں قائد حزب اختلاف میں 7-8 آدمی تھے، ایک جماعت اسلامی کے تھے، باقی JUP کے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اتنا صاحب استطاعت ہو کہ وہ اپنی گاڑی یا کار میں بیٹھ کر آ جائے۔ سندھ صوبہ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف شاہ فرید الحق صاحب جو کالج میں پڑھاتے تھے، وہ ٹرین میں سفر کر کے آتے اور پیدل چلتے ہوئے اسٹاپ سے اسمبلی میں جاتے تھے۔ ظہور بھوپالی کو موٹر سائیکل پہ ان کا ایک دوست اسمبلی تک پہنچاتا تھا۔ حافظ محمد تقی اپنی موٹر سائیکل لے کر خود آتے تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، جنہوں نے 50 برس حدیث پڑھائی، مصر کے جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل تھے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، ٹانگے کی مدد سے، ٹرین کی مدد سے پہنچتے تھے۔ غربت کا یہ حال تھا کہ جب 4-5 شام کے بج جاتے اور قائد حزب اختلاف اور ان کے وابستہ اراکین سے جو لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ملنے آتے تھے، ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، تو ان کے پاس، قائد حزب اختلاف کے پاس، سوائے ایک کمرے کے ان کا کوئی سیکریٹری بھی نہیں تھا آفیشل۔ تو ممبران نے باہم یہ طے کیا کہ کسی شخص کو ہم سیکریٹری رکھ لیتے ہیں، تو 50-50 روپے سب نے جمع کیے، اور ضیاء الاسلام زبیری جو ممتاز کالم نگار ہیں، پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، وہ کینیڈا سے 8 سال رہنے کے بعد آئے تھے، تو ظہور بھوپالی کے دوست تھے، ان کے خواہش پر انہوں نے 250-300 روپے میں قائد حزب اختلاف کے سیکریٹری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں شروع کی۔ ان کی ضرورت اس لیے تھی کہ کٹ موشن کے لیے، مختلف چیزیں اسمبلی میں بحث مباحثے کے لیے انگریزی کی بھی ضرورت ہوتی تھی، اس کی تیاری کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ غربت کا یہ حال تھا کہ ضیاء زبیری نے ایک گلاس میں موٹے قلم سے لکھ دیا تھا حسب حال، اور 3 بجے کے بعد وہ گلاس اراکین کے سامنے سے لے کر وہ گزارتے تھے۔ کوئی حسب توفیق اس میں 1 روپیہ ڈال دے، کوئی 2 روپے ڈال دے،
کوئی 5 روپے ڈالتے، کل جو پیسے جمع ہوتے ان پیسوں سے گھسیٹے خان کا حلیم ڈالڈا کے ایک ڈبے میں بھروا کے منگوایا جاتا اور وہ اسی کمرے میں اخبار بچھا کر دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک سید احد یوسف صاحب تھے جو وزیر تھے اور کوئی 8-9 بار وزیر بنے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ ان کے ہاں بھی یہی معمول تھا کہ دوست محمد فیضی اپنے پی اے کو، جو بعد میں ترقی پا کر اچھے بڑے افسر بنے، انہیں بھیجتے تھے بنس روڈ کہ وہ وہاں سے جا کر دھاگے والے کباب اور تازہ روٹیاں لے آئیں۔ 4-5 وزیر جمع ہوتے تھے، جو موجود مہمان ہیں وہ جمع ہوتے تھے اور کارپیٹ پر اخبار بچھا کر وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ احد یوسف کی سادگی کا تو یہ حال تھا کہ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیں آپ آج ایک تقریب میں مہمان خصوصی ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے، آپ اٹھیں دفتر سے فارغ ہو گئے تو وہ جاتے تھے اپنے برابر کے کمرے میں۔ ظاہر ہے وزیر کے لیے بہت اچھا صاف ستھرا سفید تولیہ، صابن وغیرہ سب موجود ہوتا تھا، مگر وہ ایسے ہی منہ پہ چھپاکے مار کے اپنے کرتے کے دامن سے منہ پوچھتے ہوئے باہر نکلتے۔ میں اس پر بڑا معترض ہوتا تو کہتے تھے چھوڑو بھائی چھوڑو۔ سادگی اس طرح کی کہ اگر صابر نہاری میں پروگرام بنایا ہے کھانا کھانے کا تو احد یوسف ہوں کہ الاج شمیم الدین ہو یا ضیاء زبیری ہوں، ظہور بھوپالی ہوں، احد یوسف بضد ہوتے تھے کہ گاڑی کے سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے انجن کے اوپر کا، کہ ان سے وہ نہاری کی تسلا منگوا کر اسی پہ رکھ لیں اور کھڑے کھڑے یہاں کھانے۔ بڑی مشکلوں میں انہیں آمادہ کرتے تھے کہ بھائی اندر چلیں، آپ وزیر ہیں اور 3-4 وزیر ہیں، ان کا ایک مقام ہے، تھوڑی سی سیکیورٹی بھی ہے، مگر زندگی انہوں نے اس طرح گزاری ہے کہ آج ان کا تذکرہ کر کے مجھے یوں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نئی نسل کو بتاؤں کہ اسی معاشرے میں 20-30 برس پہلے تک سیاستدان ایسے بھی ہوتے تھے۔ بعد میں پھر کسی نے مشورہ دیا کہ شاہ فرید الحق صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ بھئی ان کو کوئی باقاعدہ آفیشل سیکریٹری دے دیا جائے، تو انہوں نے درخواست وغیرہ لکھی، ضیاء زبیری کا نام پرپوز ہوا، کمال اظفر اس زمانے میں صوبائی وزیر خزانہ تھے جن سے ان کی شناسائی تھی، وہ ان سے لکھوا کر لائے، تو یوں ضیاء زبیری کئی مہینوں کے بعد سندھ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کے یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن کے سیکریٹری بنے، جن کی کوئی 17 گریڈ میں غالباً ان کو لیا گیا تھا۔ ان کی ضرورت یوں بھی تھی کہ ایڈجورنمنٹ موشن، تحریک التوا، اسپرسی لڑائی جھگڑا میں یہاں ایک تھے مفتی محمود قادری صاحب جو سکر سے آتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں ایک لوٹا رکھتے تھے، واش روم جاتے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور ان کا خیال تھا کہ ٹوائلٹ میں جو مسلم شاور لگا ہے اس کے استعمال سے طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوتی۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ صدیوں پرانی کتابوں میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب سے 30-40 برس پہلے ایسے لوگ تھے جن کی صحبتوں میں میں نے وقت گزارا ہے۔ الاج شمیم الدین مرحوم 77 سال کی تاریخ کے پہلے اردو اسپیکنگ قائم مقام وزیر اعلیٰ تھے۔ جب غوث علی شاہ صاحب ملک سے باہر گئے تو انہوں نے اپنی جگہ انہیں وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ ان کی سادگی کا یہ حال تھا کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں تک گاڑی نہیں جا سکتی تھی گلی کے اندر، تو وہ وہیں گاڑی سے اتر جاتے تھے، جھنڈا لگی ہوئی گاڑی سے، آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی، وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ کبھی ان کو لینے کے لیے اگر گاڑی تاخیر کرے تو الحاج شمیم الدین فائلوں کا گٹھر اٹھا کر اپنی گلی سے نکل کر تھوڑے سے فاصلے پر چورنگی پہ جہاں سے بسیں اسمبلی تک جاتی تھی، وہاں تغلق ہاؤس تک جاتی تھی، وہاں تک بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔ ایسے بہت سارے کردار ہمارے سامنے کے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھی زندگی اس طرح گزاری ہے کہ میں حافظ تقی کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ ایک بار انہوں نے مجھے بتایا جب وہ وزیر تھے کہ کوئی صاحب نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس ان کے پاس لائے۔ میں گلشن اقبال میں مقیم تھا اور وہ میرے پچھلی گلی میں رہتے تھے، اور انہیں وہ کھول کر دکھایا جس میں بہت خطیر رقم رکھی تھی اور کچھ ان سے مطالبات کیے تھے۔ حافظ تقی نے منع کر دیا۔ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، نواز شریف
کہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کچھ رمضانوں کا مہینہ تھا اور حافظ تقی باقاعدگی سے تراویح پڑھاتے تھے آرام باغ میں۔ ایسی ضرورت پڑی کہ کسی قرارداد کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے تمام اراکین کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا دیکھیے جی کسی صورت میں تراویح نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ اچھا بھئی آپ صبح کی فلائٹ سے آئیں، اسمبلی کا اجلاس چونکہ روزے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ شام کی فلائٹ سے واپس کراچی چلے جائیں اور جا کر اپنی تراویح پڑھا دیں۔ تو اب دیکھیے حاجی حنیف طیب اس وقت حیات ہیں، آپ ان کی سادگی کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے برس رہے، وہ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر بھی رہے۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اور ان کے گھر کی نگرانی کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ جب وزارت سے فارغ ہو گئے اور ہم بھی اسلام آباد سے کراچی آ گئے تو میں اردو سائنس کالج کے سامنے کے ڈی اے فلیٹس کی 4تھی منزل پر رہتا تھا۔ نیچے سے کسی نے آواز لگائی رضوان صدیقی، تو میری اہلیہ نے کہا کہ دیکھیں نیچے کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو حاجی حنیف طیب صاحب اپنے اے ٹی آئی کے ایک کارکن کی ہونڈا 50 کے پیچھے بیٹھے ہوئے مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ نیچے آ جاؤ۔ آپ ذرا تصور کریں وفاقی وزیر آج کا اور میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں سوچئے کہ ہم معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، رواداری کے اعتبار سے، وضعداری کے اعتبار سے کس قدر پست ہو گئے ہیں کہ جب ایسے تذکرے ہم جن لوگوں کا میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان کا میں عینی شاہد ہوں۔ کتنے قومی اسمبلی کے ایسے اراکین سے میں واقف ہوں جنہوں نے زندگی میں حکومت کا کبھی کوئی غیر ضروری خرچہ نہیں کیا، تنخواہ پر جو بہت محدود ہوتی تھی اس پر وہ گزارا کرتے تھے۔ ظہور حسن بھوپالی تو ایسے عجیب و غریب آدمی تھے کہ انہیں تو ایک زمانہ ایک عرصے تک یاد رکھے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خواتین و حضرات اگر کراچی کے ایسے لوگوں کا میں تذکرہ کرنے لگوں تو ایسے بہت سارے پروگراموں کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی تو میں نے صرف سیاستدانوں اور وزیروں کا ذکر کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس شہر کے ایسے 22 گریڈ کے افسر، 21 گریڈ کے پولیس آفیسر، کسٹم اور انکم ٹیکس میں کام کرنے والے جنہیں ہم نے 40-50 برس پہلے بہت قریب سے دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی سادگی کو دیکھ کر آج حیرت ہوتی ہے کہ جب آج ہم یہ سنتے ہیں کہ گریڈ 16 اور 17 کے ایس ایچ او اور اسسٹنٹ کمشنر کے لیے قیمتی گاڑیاں اس ملک میں منگائی جا رہی ہیں جو اس ملک کی 70% آبادی چھت سے محروم ہیں، نان جمی کی محتاج ہے، ملازمتیں ان کو میسر نہیں، تعلیم ان کے بچوں کو سہولتیں حاصل نہیں، صحت کے اعتبار سے ان کو سہولتیں حاصل نہیں، مگر ان کے عللے تللے جس طرح آپ روزمرہ اخباروں اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان بنانے والے ایسے لوگ نہیں تھے۔ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا، خواہ وہ ہجرت کر کے آنے والے ہوں یا پاکستان میں مقیم ہمارے سندھی بھائی، پنجابی، سرائکی، بلوچ، پشتون، پختون، ان سب نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا تھا اور برس ہا برس تک سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ایسا نہیں ہے، سادگی کے ساتھ گزارتے رہے۔ یہ 20-30 برس کا قصہ ہے کہ لفظ رشوت سننے میں آیا ہے، کرپشن سننے میں آیا ہے، کمیشن کا لفظ سننے میں آیا ہے، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں، ان کی اولادوں کے، اور پھر آپ انجام بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کمائی میں پرورش جن بچوں کی ہو رہی ہے وہ کن کن برائیوں میں شریک ہیں، اور وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صاحبوں، میں آج کا پروگرام ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزاری ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں کہ ہم تو اپنے آقا و مولا ملجا و مالا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھونے والی مٹی کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں،
لیکن اسی معاشرے، اسی شہر کے اب سے 30 35 40 برس پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی کو اس طرح گزارا، وہ آپ کے نزدیک ایک مثال ہیں۔ نئی نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بے ایمانی کر کے، رشوت لے کے، کمیشن کھا کر، کرپشن کر کے، کسی کا مال چھین کر آدمی بڑا آدمی بنتا ہے۔ بڑے لوگ وہ تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ صاحبوں، اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔